الیکشن کمیشن نے عمران خان، اسد عمر اور چودھری فواد کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تل ملا رہی ہے۔ عمران خان کی طرف سے ان معاملات کو ڈاج کرنے کی جو پالیسی ہے، اب کم از کم الیکشن کمیشن کی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے آخری نقطے پہ کھڑی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید عمران خان کو مزید ڈھیل مل جاتی، لیکن لگتا یہ ہے کہ بعض جگہوں پر وہ ڈھیل اب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کی الیکشن کمیشن کے ساتھ ڈیل کرنے کی پالیسی ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کی پالیسی ہو، اپنے اتحادیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی پالیسی ہو، اپنے نقادوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی پالیسی ہو، وہ ہمیشہ زبان کی لاٹھی اور گالی کی سرکار پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے جوتیوں سمیت لوگوں کی آنکھوں میں گھسنا ہے اپنے جھوٹ سچ کے مغلوبے کو لے کر، تو اس میں عمران خان ان کی جماعت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی غلطی نہیں ماننی اور دوسروں پر جائز تنقید پر چڑھائی کرنی ہے، چاہے اس کا تعلق توہین عدالت سے ہو، چاہے اس کا تعلق پارلیمان کے اندر میجورٹی لوز کرنے کے بعد کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے سے ہو اور لوگوں کی اس کے اوپر تنقید ہو، عمران خان نے ہمیشہ کاؤنٹر اوفینسو کے اوپر یقین رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جب وہ نیچے لگے ہوتے ہیں سیاسی طور پر تو وہ دوسروں کے تابع ہوتے ہیں، اور یہ ان کو کیفیت پسند نہیں ہے، جس کا ایک ہی ان کو طریقہ ہے کہ وہ سختی سے دوبارہ سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں۔ اب اپنا ہاتھ اوپر رکھنے کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کی پالیسی وہ تو آپ کو مکمل طور پر ناکام ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ جو انہوں نے اس پالیسی کی اٹھان دکھائی، جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کو، آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، ڈی جی سی کو، اسلام آباد اور لاہور کے جو آئی ایس آئی کے ڈیٹ کمانڈرز ہیں ان کو، اور دوسرے جرنیلوں کو اور بریگیڈیئرز کو اور افسران کو نشانہ بنایا، اس کے بعد جو نتائج ان کے سامنے آئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی طرف سے زبان کی لاٹھی اور گالی کی جو سرکار اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے وہ اگر مکمل طور پر ناکام نہیں ہوئی تو اپنا اثر مکمل طور پر یقیناً کھو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ان سے بالکل مرعوب نہیں ہوئی، نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی کنسیشن ملی۔ عدالتوں سے جو ان کو تھوڑی بہت کنسیشن ملتی ہے ان کو اسی پر اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ تو کسی نے بھی عمران خان کو ایک انچ کنسیڈ نہیں کیا، نہ ان کی مرضی کا آرمی چیف لگا، نہ آرمی چیف کی تعیناتی کے عمل کو وہ رکوا پائے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لوگ ان کی طرف بھاگے ہوئے گئے کہ خان صاحب ہاتھ ہولا رکھو، تسی ساڈی عزت نہ اچھالو، اسی تو نال گل کرنے کو تیار ہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ تو عمران خان نے اس کے اوپر پھر بیک فٹ پہ چلے گئے، پھر بیک فٹ پہ جاتے جاتے ہٹ وکٹ ہو گئے، اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو اللہ کے واسطے دے رہے ہیں کہ آپ سیاسی انجینئرنگ نہ کریں، جس کے اوپر خواجہ آصف جیسے جو مین سٹریم سیاستدان ہیں وہ پھر اس قسم کے ٹویٹس کر رہے ہیں، کیونکہ خواجہ آصف جیسے سیاستدانوں کو عمران خان کی جماعت نے زبان سے بہت تنگ کیا ہے، تو جب ان کو عمران خان کی کمزوری نظر آتی ہے تو پھر اس قسم کے ٹویٹس سے وہ جواب دیتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کی پالیسی جو ہے اس طریقے سے وہ آپ کو ناکام ہوتی ہوئی نظر آئی۔ عدالتوں کو کچھ عرصے تک انہوں نے مرعوب کیا، لیکن عدالتوں کے اندر سے بھی جو ڈھیل ان کو مل رہی تھی ما سوائے لاہور کی عدالتوں سے، وہ اب آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کے بہت سے پسندیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھے تو ایسے منصب پر ہیں کہ یہاں سے سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے، روزانہ بہرحال جملے ان کے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے والے ہیں فارملی، لیکن اس کے علاوہ ان کو کوئی بہت زیادہ کنسیشن وہاں سے نظر نہیں آتی۔ یہی انہوں نے معاملہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنایا، انہوں نے دھونس سے، ان کو مرعوب کرنے سے گریز نہیں کیا۔ ایون پی ایم ایل کیو کو کی قیادت کو، جن کے اوپر مکمل طور پر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، انہوں نے بہت ساری جگہوں پر بیک فٹ پہ ڈالنے کی کوشش کی، اس کے نتائج نہیں نکلے۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے کہ پاکستان مسلم لیگ کیو کی قیادت جو کہتی ہے کہ پنجاب کی جو چیف منسٹر کی کرسی ہے عمران خان کے مرہون منت ہے، مونس سلائی روزانہ تعریفی قسم کے ٹویٹ کر کے عمران خان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس قیادت نے بھی عمران خان کو شدید قسم کے مشکل میں ڈالا اور بعض جگہوں پر ناکوں چنے چبوائے اور ان کو بہت شرمندہ کیا۔
ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں. پنجاب حکومت یہ عمران خان کی اپنی حکومت ہے اور یہ امانت ہے ہمارے پاس. جب عمران خان صاحب کہیں گے اسمبلی توڑنے کا، میں آدھا منٹ بھی دیر نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی. فی الحال 4 مہینے کے لیے تو بالکل 4 مہینے کے لیے ابھی کچھ نہیں ہو رہا. نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں مارچ تک تو یہ ہونے نہیں نہیں، مارچ تک تو اسی طرح ہی ہے. نہیں ہے. اچھا ٹھیک. میں انشاءاللہ 17 تاریخ کو لبرٹی چوک میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیٹ دوں گا، جب ہم 2 اسمبلیز، پختونخوا کی اسمبلی اور ہماری جو پنجاب کی اسمبلی ہے، اس کو ہم ڈیزالو کریں گے، اس میں سے نکل کے ہم الیکشن اناؤنس کروائیں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے، آج ہے ہفتہ، اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. جیسے نا ووٹ آف کانفیڈنس دیں گے اسی وقت اسمبلی انشاءاللہ توڑ دیں گے. جو گورنر نے آرڈر دیا ہے ہم اس کے آرڈر کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو انلیگل آرڈر ہے. تو اگر ہم مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ساری کمی ہماری ہے، اور جو گورنر چاہتا ہے انلیگل آرڈر کر کے اس کو ہم کنفرم کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. معاملہ صرف اس پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا بھی نہیں تھا. جب جنرل باجوہ کے خلاف عمران خان نے بات شروع کی تو اس پر بھی چودھری پرویز الہی نے خوب جواب دیا. میں نے کہا دیکھو باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، آپ کے محسن ہیں، پی ٹی آئی کے محسن ہیں، یار خدا کا خوف کرو، ان کے خلاف نہ بولیں. اب انہوں نے جو زیادتی کی عمران خان صاحب نے، ہمیں ساتھ بٹھا کے مجھے میرے سامنے باجوہ صاحب کے ساتھ ان کو برا بھلا کہنا، یہ بڑی زیادتی ہے. اور پی ٹی آئی کو چاہیے یہ یاد رکھے، آسان فراموش نہ بنے. ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان کو ذمہ دارانہ بیان دینا چاہیے. ان کی اپنی حکومت ہے، وہ خدا کا خوف کرو. جو آپ کا حال ہوا تھا 25 تاریخ کو، آپ کی زبانیں باہر آئی ہوئی تھی، جو لالے پڑے ہوئے تھے، تو یہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا. نہ شکری جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے. اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل تو اب آپ کو رکتے ہوئے نظر آتے ہیں. کم از کم عمران خان کی ہدایت کے اوپر چودھری پرویز الہی نے اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا. تو اتحادیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ مکمل طور پر رکتا ہوا نظر آیا. الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے ہاتھ سخت رکھا. وہ الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر کو بدترین الفاظ سے پکارتے رہے. وہ ان کو بس گالی انہوں نے نہیں دی، لیکن گالی سے زیادہ بھاری بھرکم الزامات اس کے اوپر لگائے. اپنی تمام پارٹی کو مامور کیا کہ الیکشن کمیشن کو مروب کیا جائے اور بیک فٹ پہ ڈالا جائے. لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے اس وقت تک کی جو سٹیٹمنٹ آتی ہے کیسز کے حوالے سے، وہ بڑی واضح انداز سے عمران خان کی پالیسی کی ناکامی کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتی ہے. ایک کیس کے اندر وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. فارن فنڈنگ کیس جو ہے ان کی پارٹی کو تتر بتر کر سکتا ہے، اور اب تو قابل ضمانت جو وارنٹ ہیں گرفتاری کے، ان کا اجرا بھی ہو رہا ہے. اب ظاہر عمران خان اس کو کنٹیسٹ کریں گے، عدالتوں کے اندر جائیں گے، ان کو ضمانت بھی مل جائے گی، تو کچھ سہولت ان کو میسر رہے گی. لیکن ان کا اگر خیال یہ تھا کہ ہم سب کو نیچے لگا کے، اسٹیبلشمنٹ کو نیچے لگا کے، اوپوننٹس کو نیچے لگا کے، جوڈیشری کو نیچے لگا کے، الیکشن کمیشن کو نیچے لگا کے رونتے ہوئے طاقت میں واپس آ جائیں گے، وہ مکمل طور پر ناکام ہوا. عمران خان اگر ان واقعات سے سیکھنا چاہیں تو وہ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ جس طرح ان کی ٹانگ کا پلستر نہیں اتر رہا، جو انہوں نے ذہن پر اپنی ایگو کا پلستر چڑھایا ہوا ہے، وہ بھی نہیں اتار پا رہے. اگر ان واقعات سے جو اشارے ملتے ہیں ان کو وہ بھانپ لیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے جس قسم کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور ان کی جس قسم کی سیاست کے اندر جو لچھے ہیں، ان کے پس منظر میں وہ کام نہیں کر سکتے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سب کو نیچے لگا کے اپنی بات منوا لیں. اگر وہ چاہیں تو وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، وہ اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے کے اوپر لچک دکھا سکتے ہیں، وہ آئندہ انتخابات کے اندر ریفارم کے معاملے پر حکومت کو انگیج کر سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی مخاصمت ہے اس کو کسی ریئلسٹک پیراہی کے اندر وہ لا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید جائز کرتے ہوئے وہ ان کو انسٹیٹیوشنل رسپیکٹ دے سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال لگتا نہیں ہے کہ وہ یہ کریں گے. جو ٹانگ کا پلستر ہے وہ اپنی وقت کھو چکا ہے، وہ اپنی میڈیکل وقت بھی کھو چکا ہے، وہ اپنی تصویری وقت بھی کھو چکا ہے. اسی طریقے سے جو پالیسی کا پلستر انہوں نے ذہن پر چڑھایا ہوا، اگر اس کو بھی وہ اتار لیں تو شاید ان کے لیے نئے راستے کھلیں. لیکن اگر وہ اسی پالیسی کو لے کے چلتے رہے کہ یا میں ہوں گا یا کچھ نہیں ہوں گا، تو ان کو مزید ناکامیاں دیکھنی پڑیں گی.